حسین آپ آ جائیں ہماری مدد کے لیے، تو اس وقت حسین اعظم نے سن 60 ہجری میں اور پھر آقا علیہ السلام کو اس نواسے نے سن 61 ہجری میں اسلام کے جو قوانین پامال کیے جا رہے تھے، شریعت مصطفیٰ کا دن دہاڑے قتل کیا جا رہا تھا، اس کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں دنیا اسلام کے مسلمانوں کی آواز سننے کے بعد علی کا وہ لال نواسے رسول جگر گوشے بطول کربلا کی زمین پر اپنے خون کا آخری قطرہ دے کر دنیا اسلام کے چمنستان کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ لیکن آج سے وہ جو آقا علیہ السلام کے نواسے نے اپنا آخری قطرہ خون کا دے کر دنیا اسلام کے چمنستان کو ہرا بھرا کیا تھا، وہ فیضان وہی ختم نہیں ہو گیا بلکہ اس فیضان کا سلسلہ جاری رہا اور آج بھی جاری ہے۔ وہ اس صورت میں کہ آج سے کچھ دن پہلے جب 1434 ہجری کا چاند محرم کا نظر آتا ہے تو اس وقت کچھ یزیدی کتے اپنی آواز نکالتے ہیں اس طریقے سے کہ ذکر امام کی محفل منانا ناجائز ہے اور کھچڑا منانا حرام ہے اور اسی طریقے سے سبیل حسین بنانا ناجائز ہے۔ جب اس طریقے کی یزیدی کتوں نے ہڑبونگ مچانا شروع کی اور اپنے اپنے علاقوں میں تقاریر کرنا شروع کی تو سنیوں کا کلیجہ پھٹنے لگا، سنیوں کی چھاتی پھٹنے لگی اور انہوں نے آواز دی، یا امام حسین، آج سے 13.5 صدیاں پہلے آپ نے پرچم اسلام کو بلند کیا تھا، آپ نے مذہب اسلام کو جو ہے بچایا تھا۔ اس وقت شریعت مطہرہ کو جب پامال کیا جا رہا تھا تو شریعت مطہرہ کے پاس آپ ہی تھے، اس وقت آپ نے بچایا تھا۔ آج مالیگاؤں کا سنی مسلمان آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، یا امام، آپ کے ذکر کو ناجائز و حرام کہا جا رہا ہے تو امام حسین نے آواز لگائی، مت گھبرا میرے غلام، میں مدینے کا امام حسین ہوں، کربلا میں رہ کر تجھے مالیگاؤں میں تیرے عقیدے کو بچانے کے لیے اور تیرے زخم کا مداوا بنا کر میں سید امین القادری کو بھیج رہا ہوں۔ وہ آیا، وہ شیر آیا، وہ سنیوں کا شیر آیا اور یہ کہتا ہوا آیا، ہاں ہاں ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، ارے ہمیں خوف کیا ہے یزیدی کتوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ جرت و بہادری، جرت و بہادری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمان، مدد بگیرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔
مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز حضرات علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غمگسار مصطفیٰ جان رحمت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ آج کا دن عاشورہ کا دن گزر گیا اور 11ویں شب شروع ہو چکی ہے۔ محرم الحرام کی 11 تاریخ کو، ہجری کی 11 تاریخ تھی، اس کو تاریخ میں شام غریبہ کہتے ہیں، اور وہ شام غریبہ ایسی ہے کہ کسی زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کو مکمل طور پر بیان کر سکے، اور نہ کسی کان میں اتنی طاقت اور جرأت ہے کہ اس کو سن سکے، اپنی جگہ پر قائم رہ سکے۔ کل وقت ختم ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا۔ میں بغیر کسی تمہید کے وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور اللہ اس کے رسول کی مدد چاہتا ہوں کہ وقت میں اتنی گنجائش رہے کہ آپ کے سامنے آج کا عنوان کل آپ نے امام حسین علیہ السلام کا مکہ مکرمہ سے کربلا تک آنا سنا تھا، اور پھر میدان کربلا میں امام حسین کو تکالیف تھی، کچھ اس کا بیان بھی آپ نے سماعت کیا تھا، اور محفل کے اختتام پر آپ نے ہم شبیہ رسول شہزادہ امام علی مقام سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعت فرمائی تھی، اور جب امام کی شہادت آپ نے سنی تو یقیناً کلیجے منہ کو اور عاشقان رسول غم امام میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے گناہوں کو ہمارے ہی آنسوؤں سے دھو رہی تھی، اور ہمارے سیاہ جو گناہوں کے دفاتر وہ ہمارے ہی آنسوؤں سے پاک و صاف ہو رہے تھے، اس لیے کہ دنیا کے جس انسان کو غم حسین نہ ملا دنیا کا وہ انسان دنیا کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہمیں میدان کربلا میں یہی نظر آیا کہ جنہیں ملا وہ غم دنیا سے آزاد کر دیے گئے، اور جنہیں غم حسین نہ ملا وہ دنیا کے غم میں مبتلا کر دیے گئے۔ الحمدللہ کا مقدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غم رسول اور غم آل رسول عطا فرمایا ہے، اور انشاءاللہ یہی غم ہے جس نے ہمیں کے غموں سے آزاد کر دیا ہے۔
جب سید الشہداء سیدنا امام حسین علی جدی والے السلام نے دیکھا 12 سال کا بیٹا شہید ہو گیا، اور آپ کل ابن عساکر کے حوالے سے یہ سن چکے ہیں کہ امام حسین علی جدی والے السلام کی عمر شریف کربلا میں 56 سال کی تھی، بلکہ جن لوگوں نے دن گنے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی عمر 56 سال 5 دن کی تھی، امام علی مقام علی جدی والے السلام، مگر 56 سال کی عمر میں بھی امام حسین کے سر کا داڑھی کا سفید نہیں ہوا تھا، مگر جب میدان کربلا میں آپ پر غم کا وہ پہاڑ ٹوٹا، آپ پر مصیبتوں کا وہ پہاڑ ٹوٹا، خدا کی یہ جگر حسین تھا، یہ حسین کا جگر تھا جس نے اس مصیبت کے کوہ کو، اس بار علم کو اپنے کاندھے پر، اگر وہ بار مصیبت کا جو اہل بیت پر ٹوٹا، آل مصطفیٰ پر، آل نبی پر ٹوٹا، اگر وہ غم کا پہاڑ کسی دریا پر ہوتا تو دریا خشک ہوتا، بلکہ وہ غم اگر کسی پہاڑ پر پڑ جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ امام حسین السلام کے جو سیاہ بال تھے، کالے خوبصورت بال تھے، جب آپ نے میدان کربلا میں اپنے لگتے جگر 18 سال کے کڑیل جوان لاشے کو اٹھایا تو آپ کے سر اور آپ کی داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین اپنے بیٹے کی لاش کو قریب رکھتے ہیں اور پھر بیویوں کی چیخیں نکل جاتی ہے، بیویوں کی آہیں نکل جاتی ہے، ساری بیویاں حیرت کی تصویر بن کر کے کھڑی ہے، جاری ہے۔ اب ایسے میں امام میدان کربلا میں خود جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ امام علی مقام اپنی بہن سیدہ زینب کو کہتے ہیں، زینب اب یہاں سے تیرا بہت بڑا کردار ہوگا، تجھے بہت بڑے انداز سے جو ہے وہ دین کی خدمت کرنی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب زینب کی ذمہ داری بہت بڑھنے والی ہے، اب زینب کا کردار بہت بڑھنے والا ہے۔ امام حسین کے کاندھوں پر جو بار تھا اب سارا کے سارا سیدہ زینب پر آنے والا ہے۔ زینب کو اب کردار حسین بھی ادا کرنا ہے، کردار فاطمہ بھی ادا کرنا ہے، اور خود کردار زینب۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کبھی حسین ہے کبھی فاطمہ ہے زینب، کبھی حسین ہے کبھی فاطمہ ہے زینب، گئی جس کی تو بن گئی زینب۔ اگر ضرورت پڑی ہے علی کے مرتضیٰ کی تو علی کا کردار بھی زینب ادا کر رہی ہے، اگر ضرورت پڑ گئی حسین کی تو بھی زینب ادا کر رہی ہے، اور ضرورت پڑ گئی فاطمہ کی تو فاطمہ کا کردار بھی زینب ادا کر رہی ہے۔ اسی لیے میرے آقا امام حسین نے سیدہ زینب اپنے قریب بلایا اور اپنی بہن سے کہا، میری ہمشیرہ، میری بہن، اب میں میدان کربلا میں جاتا ہوں اس لیے کہ انہیں میرے خون کی پیاس ہے۔ اہل بیت کا لہلہاتا ہوا چمن سونا سونا ہو گیا، وہ کلیاں جو کھلنے والی تھی وہ کھلنے سے پہلے مرجھا گئی۔ ایسے میں گفتگو ہی کرنا چاہتے تھے کہ سیدہ زینب نے اپنے بھائی کی گفتگو کو جو ہے وہ منقطع کیا اور کہا، بھائی ساری گفتگو کرنے سے پہلے میری ایک بات کہا۔ بھائی نے، بہن کیا بات ہے؟ وہاں بہن بھائی کا رشتہ کربلا میں کتنا مقدس ہے، ایک بھائی اپنی بہن کی بات کاٹتا نظر نہیں آتا، بہن سہارا دیتی نظر آتی ہے۔ سیدہ زینب نے کہا، بھیا آپ نے کبھی میری بات نہ کاٹی، آپ نے کبھی میری گفتگو کو جو ہے وہ نہ بھلایا، گفتگو کو کبھی پسے پشت نہ ڈالا۔ آج آپ کی بہن زینب آپ سے ایک چیز مانگتی ہے۔ بھائی نے کہا، بہن کیا مانگتی ہے؟ آج تو تیرا بھائی کربلا میں بظاہر امان ہے، دے کیا سکتا ہے؟ اس وقت سیدہ زینب نے کہا، حسین تیری غیرت کو گوارا نہ ہوگا، سوال تو ایسا ہی ہے مگر تجھے کرنا ہوگا۔ اس وقت سیدہ زینب
ہٹی اور معصوم اصغر کو اپنی گود میں لائی. کہا بھائی اسے دیکھتے ہو, آخر یہ 6 مہینے کا بچہ ہے, ننھا سا اکبر اگر پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں تو یہ ان کی جوانی ہے, قاسم اگر پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں تو یہ ان کی جوانی ہے, بیویاں اٹھاتی ہے تو یہ ان کا اپنا عمر کے حوالے سے بڑا پن ہے. لیکن اس معصوم ننھے سے بچے نے 3 دن سے پانی نہ پیا اور ماں کا سینہ بھی خشک ہو, دودھ پلانے کے لائق بھی نہ رہی. اب یہ بچہ پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہوتا ہے. بھائی ذرا میری رکھ لیجئے, آپ کو واسطہ ہے سیدہ فاطمہ کا, آپ کی امی جان کا, میرے بھائی اسے پانی پلا کر کے لائیں. امام نے کہا بہن ان سے کوئی امید نہیں, وہ ایسے شقیع القلب ہیں, وہ ایسے درہم و دینار, وہ ایسے دنیا کے بندے ہیں, وہ میری بات نہ مانیں گے. اس وقت سیدہ نے کہا بھائی عرضی کرنے میں کیا جاتا ہے, ایک مرتبہ جانے میں کیا جاتا ہے. اگر ہوگا وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ بچہ پانی پینے کے بعد اگر اس میں طاقت آ گئی تو یہ جنگ تو نہیں کرے گا, یہ تلوار تو نہ اٹھائے گا, یہ نیزے تو نہ اٹھائے گا, آپ جائیں اور میری بات مانیں. امام نے کہا بہن جب تو نے فاطمہ کا نام لے لیا ہے تو میں جاتا ہوں. امام نے اپنے معصوم سے 6 مہینے کے بچے کو اپنی گود میں لیا. مسلمانوں اگر تمہارا بچہ بیماری کی وجہ سے کھانا بند کرتا ہے تو تمہیں کھانا اچھا نہیں لگتا. ہمارا بچہ بیماری کی وجہ سے پانی پینا بند کرتا ہے تو ہماری سانسیں اوپر نیچے ہونے لگتی ہے. حسین تیری عظمت کو سلام, حسین تیرے مقام کو سلام. کا بچہ حسین اپنی گود میں لیتے ہیں, اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اشقیاء کے لشکر کی طرف بڑھتے ہیں, یزیدی لشکر کی طرف بڑھتے ہیں. میں ان کے سینوں کو کہ تاریخ کے اندر یہ وہ تاریخ کا بدترین باب ہے کہ ایسا کام کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا. وہ لوگ جو یزید کی بے جا ہم نوائی کرتے ہیں, ذرا وہ انصاف سے دیکھیں کہ امام حسین کی قربانی, آخر وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں, نوائی کرتے ہیں. کم سے کم رکھو, کم سے کم دھرم کا نام, مذہب کا لحاظ تو رکھو. امام حسین اپنے 6 ماہ کے بچے کو سینے سے لگا کر خرامہ خرامہ کشا کشا آگے بڑھتے ہیں. شمر لعین کہتا ہے عمر بن سعد سے مسکرا کر کے, اے ابن سعد اب بات حسین کی جان پر آئی ہے. شاید حسین سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں, شاید حسین جو ہے وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہے, اس لیے کہ سب کچھ لٹ گیا, اب حسین کی جان پہ بنائی ہے. حسین خرامہ خرامہ, حسین کشا کشا دھیرے دھیرے ہماری طرف آتے ہیں. یہ انداز صلح کا انداز ہے, یہ انداز جنگ کا انداز نہیں ہے. امام جب پہنچتے ہیں تو اس وقت شقی ابن سعد نے کہا حسین کیا ارادہ ہے. شمر نے تنزن کہا حسین کیا ارادہ ہے. حسین نے کہا کل جو میرا موقف تھا آج بھی وہی میرا موقف ہے, کل جو میرا مزاج تھا آج بھی وہی میرا مزاج ہے. میں یزید کو فاسق و فاجر جانتا ہوں, میں یزید کو دین کا دشمن جانتا ہوں, میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا. البتہ میری بہن جس کی بات میں نے کبھی نہ کاٹی, اس نے میری ماں کا واسطہ دے کر مجھے بھیجا ہے. یہ دیکھو اگر تمہاری نگاہوں میں قصور کیا ہے تو میں نے کیا ہے, اگر تمہاری نگاہوں میں یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے تو میں نے کیا ہے. میرے 6 مہینے کے ننھے سے معصوم بچے نے کیا کیا ہے. یہ 3 دن سے پیاسا ہے, یہ دودھ بھی نہ پی سکا ہے, اس لیے کہ اس کی ماں کی پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا سینہ خشک ہو چکا ہے, اس کی ماں دودھ پلانے کے لائق نہیں. اس بچے کو چند قطرے دے دو, تھوڑا سا پانی پلا دو. دیکھتے نہیں یہ بچہ کس طریقے سے روتا ہے, یہ بچہ کس طریقے سے آئے بڑھتا ہے. عسکر حسین کے کی گود میں کبھی اپنی مٹھیوں کو کھولتے ہیں, کبھی بند کرتے ہیں, کبھی کھولتے ہیں, کبھی بند کرتے ہیں. اشقیاء کا لشکر, یزیدی لشکر دیکھ کر یہ سمجھ رہا تھا, مورخین دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ اس عسکر کو پانی کے لیے بے چینی, اور مگر خدا کی قسم 6 مہینے کا بچہ ہے, اپنے وقت کا امام ہے. عسکر پیاس کو بند کر
رکھتے اور کھولتے نہیں، بلکہ عسکر دنیا کو اشارہ دیتے ہیں، جن کے منہ میں زبان تھی وہ تو تلوار اٹھا کر کے آ گئے، اور اگر مجھے بھی تلوار دے دو تاکہ عسکر بھی اپنے دادا کے دین کو قربان کر دیں۔ مگر اس بے زبان کی بات سمجھتا کون ہے؟ اس بے زبان کی بات سمجھتا کون ہے؟ عسکر مٹھیاں کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، ایسے میں امام کہتے ہیں اسے چند قطرے پانی پلا دو، تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا اہل بیت نبوت پر، لیکن چونکہ اللہ کو منظور نہ تھا کہ کوئی یزیدی اہل بیت پہ احسان کرتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو انہیں اپنے ہی امان اور احسان میں رکھنا تھا۔ حرملہ ابن کاہل، وہ ملعون بدترین انسان کو شمر نے کہا دیکھتا کیا ہے، حسین کو اپنے بیٹے کا رونا بڑا تکلیف پہنچاتا ہے، حسین کو راحت پہنچا دے، حسین کو راحت پہنچا دے، حسین کو آرام پہنچا دے۔ ایسے میں حرملہ بن کاہل ایک تیر نکالتا ہے اور نشانے پر رکھ کر کہتا ہے حسین بیٹے کا رونا بڑا تکلیف پہنچاتا ہے، بیٹے کے رونے سے تجھے بڑی تکلیف ہے، اب ہمیشہ کے لیے تیرے بیٹے کی آنسوؤں کو میں خشک کرتا ہوں، تیرے بیٹے کے رونے کو میں چپ کرا دیتا ہوں۔ ایسے میں حرملہ نے ایک تیر چلایا، اور جب وہ تیر چلائے اس معصوم بچے کے حلقوں پر، تو حضرت امام علی اصغر کا حلق چیرتے ہوئے وہ تیر جو ہے امام حسین کے بازوؤں کے اندر پیوست ہو گیا۔ کہاں ہے وہ فرشتے جو انسان کی پیدائش پر چوں چرا کرتے تھے؟ کیا یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ میدان مینا کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی گردن پر چھری رکھتے ہیں اور قربانی قبول ہو جاتی ہے، مگر حسین تیری عظمتوں کو سلام، حسین تیری عظمتوں کو سلام، تو نے 6 مہینے کا بچہ قربان کیا، اور خون جب نکلا ہے امام علی اصغر کا تو اپنے ہاتھوں میں سمیٹا، اور سمیٹ کر جب آپ نے زمین پہ ڈالنا چاہا تو زمین یوں عرض گزار ہوئی، امام آپ اگر زمین پر خون ڈال دیتے ہیں ایک دانہ قیامت تک نہ اگے گا۔ آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، آسمان سے آواز آئی حسین اگر تم نے آسمان کی طرف اس خون کو بھیج دیا، یہ معصوم اصغر کا خون ہے، قیامت تک کے لیے قطرہ پانی نہ برسے گا۔ امام عالی مقام نے اس خون کو اپنے بدن پر مل لیا اور کہا یزیدیو گواہ رہنا، کل قیامت کے دن حسین اسی حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور اس کے بعد اس حسین اعظم نے 6 مہینے کے بچے کے حلقوں پر جب تیر لگا اور اپنے بچے کو تڑپتے دیکھا، مسلمانوں ذرا تصور کرو، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، وہ بھی تصور کریں بقرعید کے موسم میں جب ہم جانور پر چھری چلاتے ہیں اور وہ جانور تڑپتا ہے تو ہم اس کی تڑپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ مسلمان وہ دل رکھتا ہے کہ وہ مرغ بسمل کی تڑپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ حسین نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے باپ ہونے کے باوجود علی اصغر کی تڑپ کو کیسے دیکھا ہوگا، علی اصغر کی تڑپ کو کس طریقے سے ملاحظہ کیا ہوگا۔ اس وقت حسین اپنے تڑپتے بیٹے کی تڑپتی ہوئی لاش کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا تو نے 18 سال کے علی اکبر کی قربانی کو قبول تو کر لیا ہے، تو نے کڑیل جوان کی قربانی کو قبول تو کر لیا ہے، لیکن اس 6 مہینے کی ننھے سے اصغر کی قربانی کو بھی قبول کر لے۔ مسلمانوں تم جانتے ہو اسلام وہ مقدس دین ہے کہ جس نے یہ قانون عطا کیا، رحمت للعالمین نے یہ قانون عطا کیا، اگر بقرعید کے موقع پر اللہ کی عبادت کے طور پر تم کسی جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہو تو 2 سال سے کم کا بچڑا نہیں چلے گا، 1 سال سے کم کی بکری نہیں چلے گی، 5 سال سے کم کا اونٹ نہیں چلے گا۔ رحمت للعالمین دنیا کو قانون دیتے ہیں، آخر بتاؤ 2 سال کا ہی بچڑا کیوں چاہیے؟